بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ کل ہم نے جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام پڑھی تھی، اور آج ہم سبق نمبر 19 کے اندر تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام پڑھیں گے۔ تعداد کے اعتبار سے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اعتبارات ملحوظ خاطر ہوتے ہیں۔ اسم کی تقسیم کس اعتبار سے؟ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، یا جنس کے اعتبار سے، یا تعداد کے اعتبار سے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں: واحد، مثنیٰ اور مجموع۔ مثنیٰ بھی کہتے ہیں، میں نے تینوں قسمیں یہاں لکھ دی ہیں، واحد، مثنیٰ بھی، اور اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں، مجموع یا اس کے ساتھ ساتھ اس کو جمع بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی کلمہ جو اسم ہوگا وہ یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا مجموع ہوگا، یعنی کہ جمع ہوگا۔ واحد کی تعریف وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے۔ اس کی مثال کتاب کے اندر تعریف موجود ہے، جیسے کہ راجل۔ راجل جو کلمہ ہے اس سے مراد ایک مرد ہے، راجل۔ تو لہذا راجل اس کو ہم واحد کہیں گے، وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے کہ راجل سے فقط ایک ہی مرد مراد ہوتا ہے، 2 یا 3 مراد نہیں ہوتے۔ اور مثنیٰ یا تثنیہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو 2 افراد پر دلالت کرے، اس بنا پر کہ اس کے آخر میں الف یا یا مقبل مفتوح اور نون مکسورہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے اس کی مثال راجلان، راجلین، کیونکہ اس کی 2 حالتیں آتی ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس کی حالت رفعی بھی آتی ہے اور حالت نصبی جری بھی آتی ہے۔ راجلین یہ اس کی حالت رفعی ہے اور یہ حالت نصبی اور جری آتی ہے۔ راجلان، راجلین یہ ایک ایسا اسم ہے، یہ جو 2 افراد پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک کے آخر میں الف مقبل مفتوح ہے اور دوسرے کے آخر میں یا مقبل مفتوح ہے۔ مجموع کی تعریف وہ اسم جو 2 سے زائد افراد پر دلالت کرے، اس بنا پر کہ اس کے واحد کے آخر میں لفظاً یا تقدیراً کوئی تبدیلی ہوئی ہو۔ اس کے آخر میں تبدیلی ہوئی ہو لفظاً یا تقدیراً۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، لفظاً کی مثال جیسے رجال۔ اب ایک رجال ہے، کیونکہ یہ جمع ہے راجلن کی، راجلن۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں جب ہم اس کو جمع بناتے ہیں تو اس میں لفظوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہاں را کے اوپر زبر ہے، یہاں را کے نیچے زیر ہے، اور یہاں جیم کے اوپر پیش ہے اور یہاں جیم کے اوپر زبر ہے۔ یہ لفظی تبدیلی ہے، اور اس کے درمیان میں الف نہیں ہے اور یہاں پر الف موجود ہے۔ بالکل واضح طور پر لفظوں میں تبدیلی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لفظاً تبدیلی، کہ جو لفظوں میں بھی نظر آئے۔ اور ایک ہوتی ہے تقدیراً تبدیلی۔ تقدیراً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں دیکھنے میں تو وہ نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کی مثال جیسے فلکن لے لیں، فلکن، اور اس کی جمع بھی فلکن آتی ہے۔ اب لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہاں بھی فا ہے اس کے اوپر پیش ہے، یہاں بھی فا ہے اس کے اوپر پیش ہے، دوسرے نمبر پر وہاں بھی لام ساکن ہے اور یہاں بھی لام ساکن ہے، اور تیسرے نمبر پر یہاں بھی کاف ہے اور یہاں بھی کاف ہے۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن تقدیراً تبدیلی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو فلکن ہوتا ہے واحد، یہ قفلن کے وزن پر آتا ہے۔ قفلن، قفلن کہتے ہیں تالے کو، ایک تالا، اور یہ فلکن جو ہے یہ اسدن کے وزن پر آتا ہے۔ یہ ایک اعتباری فرق ہے۔ اسدن، اسدن چونکہ خود آسدن کی جمع ہے، اور آسدن ایک شیر کو کہتے ہیں، اسدن اس کا مطلب ہے بہت سارے شیر، تو یہ فلکن یہ اسدن کے وزن پر ہے۔ اب دوسرے الفاظوں میں، آسان الفاظ میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ فلکن،
واحد ہے یا جمع؟ تو اس کا جواب آسان ہے کہ فلکن دو قسم پر ہے، ایک کفلن کے وزن پر آتا ہے اور ایک اسدن کے وزن پر آتا ہے۔ اگر کفلن کے وزن پر جو آتا ہے وہ مراد ہے تو پھر وہ مفرد ہے، اور جو اسدن کے وزن پر آتا ہے تو وہ جمع ہے۔ لہذا جمع کے اندر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظاً اور ایک تقدیراً۔ جس کو واحد سے بنایا جائے، واحد کی بنا سلامت نہ رہے، جیسے راجلن اور رجالن، اس کے اندر لفظوں میں تبدیلی آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لفظوں میں بالکل وہی الفاظ ہیں، فلکن کے جو واحد ہے اس کے بھی وہی الفاظ ہیں، وہی حرکات و سکنات ہیں، وہی تعداد حروف ہیں، اور یہاں بھی وہی حرکات و سکنات، وہی تعداد حروف ہیں۔ لہذا تقدیراً ہے، تقدیراً کا مطلب ہے کہ صرف اعتباری فرق ہے کہ یہ قفرن کے وزن پر ہے اور یہ جو ہے اسدن کے وزن پر ہے۔ پھر اس کے بعد واحد کے بنا پر جمع کی اقسام، جمع کی جو ہے پھر یہ واحد آپ نے پڑھ لیا، واحد تثنیہ جمع۔ جمع کی جو ہوتی ہیں دو قسمیں ہیں، اس کو بھی آپ ساتھ پڑھ لیں۔ واحد کی بنا کے اعتبار سے جمع کی اقسام، واحد کی بنا کے اعتبار سے جمع دو قسم پر ہوتا ہے، اور ایک ہے جمع تکسیر اور ایک ہے جمع تصحیح۔ جمع تکسیر، اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں اور جمع مکسر بھی کہتے ہیں، اور اس کو جمع تصحیح بھی کہتے ہیں اور جمع سالم بھی کہتے ہیں، صحیح بھی کہتے ہیں، جمع سالم بھی۔ جمع تکسیر اور جمع تصحیح یا سالم، اس کی تعریف یہ ہے، جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے۔ مثال کے طور پر ان کی مثال جیسے راجلن سے رجالن، راجلن، راجلن، اس کی جمع آتی ہے رجالن۔ اور اسی طرح مسجدن، یہ واحد ہے مسجدن، اور اس کی جمع آتی ہے مساجد۔ تو واحد کی بنا سلامت نہیں ہے۔ واحد کی بنا سلامت کا مطلب یہ ہے، یہاں پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، یہاں زیر آ گیا، یہاں دوسرے حرف کے اوپر پیش ہے، یہاں پر زبر آ گیا۔ مسجدن کے اندر آپ دیکھیں پہلے حرف پر تو دونوں پر زبر آئی ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے حرف جو ہے مسجدن میں سین ساکن ہے اور یہاں جو سین متحرک ہے، اور واحد کے اندر الف نہیں ہے اور یہاں پر الف بھی موجود ہے، تو یہ لفظوں میں تبدیلی ہے، واحد کی بنا سلامت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی جمع تکسیر کے متعلق ہے، خیال رہے ثلاثی اسماء سے جمع تکسیر کے اوزان سماعی ہیں۔ ثلاثی اسماء سے مثلا راجلن ہے، یہ خود ثلاثی ہے، اس سے جو اس طرح کی جو جمع آئے گی جمع تکسیر، اس کے اوزان سماعی ہیں، یعنی اہل عرب سے سنا گیا ہے، قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، قیاس کو یعنی اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ راجلن جو آیا ہے تو اس کے جمع رجالن اسی وزن پر ہی ہے، یہ نہیں ہے، کبھی کوئی وزن ہوگا تو کبھی کوئی وزن ہوگا۔ ہاں البتہ رباعی اور خماسی اسماء سے جمع تکسیر کے مطابق، جمع تکسیر قیاس کے مطابق فعاللو کے وزن پر آتی ہے، فعاللو۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ آتا ہے جعفرن، جعفرن، یہ جعفرن، یہ رباعی ہے، اس کے لیے جب جمع آئے گی وہ آئے گی جعافرو، جعافرو، بر وزن فعاللو۔ مسجد یہ خود بھی رباعی ہے تو اس کا وزن مساجدو۔ اور اسی طریقے سے جحمارشن ایک لفظ آتا ہے، جحمارشن، تو اس کی وزن، اس کی جمع جو ہے جحامرو، شین آخر میں اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا وزن جو ہے بالکل صحیح رہ سکے۔ اور جمع تصحیح جو ہے وہ جمع جس میں واحد کی بنا سلامت رہے۔ پھر اس جمع سالم کی یا جمع تصحیح کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، جگہ کی مناسبت کے اعتبار سے میں اس کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ یہ جمع تکسیر کا چیپٹر الگ ہے اور جمع سالم یا جمع تصحیح جو ہے یہ الگ ہے، اس کو ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ جمع تصحیح اس کی دو قسمیں ہیں، اس میں ایک جمع مذکر
اور ایک ہے جمع مؤنث۔ جمع مذکر اور جمع مؤنث۔ جمع مذکر کی تعریف یہ ہے وہ جمع جس کے آخر میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتوح ہو، یا ماقبل مکسور نون مفتوح ہو۔ یہ نشانی ہے۔ مثال کے طور پر مسلمن، پہلی بات تو یہ ہے مسلمن، اس کی جمع آتی ہے مسلمون یا مسلمین۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جمع تصحیح کی نشانی یہ دیکھیں، پہلے میم ہے اس کے اوپر پیش ہے، یہاں بھی دونوں جگہ پر میم اس کے اوپر پیش ہے۔ یہاں سین ساکن ہے، یہاں بھی دونوں جگہ میں سین ساکن ہے۔ یہاں لام کے نیچے زیر ہے، یہاں بھی دونوں جگہ پر لام کے نیچے زیر ہے۔ بس صرف آخر میں تبدیلی آئی ہے، یہاں واو ماقبل مضموم نون مفتوحہ اور یہاں یا ماقبل مکسور نون مفتوحہ ہے۔ باقی بالکل سالم ہے، اس وجہ اس کو جمع صحیح یا جمع تصحیح بھی کہتے ہیں۔ اور جمع مؤنث کی تعریف وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا گیا، جیسے ایک لفظ ہے مسلماتن، اس کے آخر میں مسلماتن، آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا گیا، یہ تا جو ہے وہ گر جاتا ہے، جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جاتا ہے مسلماتن۔ اب آخر کے اندر معنی کے اعتبار سے جمع کے اقسام، یہ بھی ہم ساتھ ہی اس سبق کو مکمل کر لیتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے جمع قلت معنی کے اعتبار سے، ایک ہے جمع قلت اور ایک ہے جمع کثرت۔ جمع قلت وہ جمع جس کا اطلاق 10 سے کم افراد پر ہوتا ہے اور اس کے 4 اوزان ہیں۔ اب یہی بات جمع قلت یعنی جس کا اطلاق 10 سے کم افراد پر ہوگا، کم از کم 3 4 5 6 7 8 9، ایک قول کے مطابق 10 بھی اس میں شامل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 10 اس میں شامل نہیں، 10 سے کم افراد 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی کم از کم یوں سمجھ لیں کہ 3 سے لے کر 9 تک صرف یہ افراد مراد لیے جاتے ہیں، اس سے زائد افراد مراد نہیں لیے جاتے۔ اور جمع کثرت کی طرح وہ جمع جس کا اطلاق 10 یا اس سے زائد افراد پر ہوتا ہے، تو 10 سے لے کر یہ آگے غیر متناہی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہ ہو، وہ جمع کثرت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اب رہی بات کہ اگر کوئی جمع ہمیں کلام عرب کے اندر مل جائے، ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ جمع قلت ہے اور یہ جمع جو ہے وہ کثرت ہے؟ تو اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ یہ کہ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، ویسے 6 ہیں، 2 الگ سے بیان کرتے ہیں۔ 4 اوزان آپ یاد کر لیں، اور وہ 4 اوزان کیا ہیں؟ مثال کے طور پر افعلن کے وزن پر، افعلن، اس وزن پر جو بھی جمع آئے گی وہ جمع قلت ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ہے جیسے اکلوبن، اکلوبن، کلبن، کلب کہتے ہیں کتے کو، قلب جو ہے ایک 2 نقطے والا قاف ہے، وہ قلب اس کا معنی دل ہوتا ہے، اور کلب جو ہے اس کاف کے ساتھ، کاف کتاب والا جو ہے، یہ کتے کو کہتے ہیں۔ اور اکلبن اس سے مراد 3 4 5 6 7 8 9 تک یہ کتے مراد ہیں۔ اسی طریقے سے افعال کے وزن پر دوسرا وزن ہے افعال، اس کی مثال جیسے اقوال، اقوال قول کی جمع ہے، قول بات کو کہتے ہیں، یہ فلاں کے اقوال ہیں، یہ اس اقوال سے مراد کتنے اقوال؟ 3 سے لے کر 9 اقوال مراد ہو سکتے ہیں۔ افعلاتن، افعلاتن جیسے اعوینتن، اور اعوینتن نوجوان کو کہتے ہیں، یہاں 3 سے لے کر 9 تک جوان مراد ہوں گے۔ اس طرح نمبر 4 غلمتن، فعلتن کے وزن پر، فعلتن جیسے
غلمتن، غلام کی جمع ہے تو اس سے بھی 3 غلام ہوں تو اس کو بھی آپ غلمتن کہہ سکتے ہیں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، 8 ہوں، 9 ہوں اس کو آپ غلمتن کہہ سکتے ہیں۔ اور 2 وزن جو ہے اس کے علاوہ وہ جمع مذکر سالم کے ہیں جبکہ بغیر الف لام کے ہوں۔ ایک نمبر 5 مسلمون، اور ایک ہے 6 جمع مؤنث سالم مسلماتن، مسلمون اور مسلماتن، لیکن اس میں یہ فرق ہی ہے جب یہ بغیر الف لام کے ہوں۔ یہی مسلمون کا لفظ جہاں آئے گا کلام عرب کے اندر تو اس سے مراد 3 4 5 6 7 8 9 مسلمان مراد ہوں گے، اور اسی کو اگر ہم المسلمون کہہ دیں، المسلمون، اس سے مراد 10 سے لے کر غیر متناہی در غیر متناہی افراد مراد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے المسلماتن، المسلماتن یہاں بھی 10 سے لے کر غیر متناہی یہ مسلمان عورتیں مراد ہیں۔ لہذا جمع قلت یہ 4 اوزان ہیں اور 2 جمع مذکر سالم، کوئی بھی جمع مذکر سالم میں سیگے ہوں، مسلمون ہو، مشرکون ہو، منافقون ہو، کافرون ہو، کوئی بھی جمع مذکر سالم، لیکن شرط یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ بغیر الف لام کے ہوں۔ اگر بغیر الف لام کے ہوں گے تو یہ جمع قلت کے اندر شامل ہوں گے، اور اگر الف لام سمیت ہوں گے، الف لام کے ساتھ ہوں گے، پھر یہ جمع کثرت کے اندر شامل ہوں گے۔ تو اب جتنے بھی اوزان ہیں جمع کے وہ دیکھ لیں کہ ان اوزان میں سے ہیں تو سمجھ وہ جمع قلت ہیں، اور ان اوزان کے اگر علاوہ ہیں تو پھر وہ جمع کثرت ہیں۔ تو معنی کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت جس کا اطلاق 3 سے لے کر کم از کم 10 یا اس سے کم افراد پر ہو، اور جمع کثرت جس کے اطلاق 10 سے لے کر غیر متناہی در غیر متناہی ہو۔ اور جمع قلت کے یہ 6 اوزان ہیں، 4 اوزان اور بقیہ 2 جمع مذکر سالم کے سیگے ہیں، ملا کر کل 6 بنتے ہیں، اور اگر اسی پر الف لام آ جائے تو یہ بھی جمع کثرت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔